صحابی ہو اور امید ہے اللہ کے نبی وہاں حاضر ہو، صحابہ کی مغفرت ہو اور نعت پڑھنے والا بھی صحابی ہو، سننے والے بھی صحابی ہو، اور اس مغفرت کا رنگ کیا ہوگا؟ ایک جھلک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا، صحابہ مدد میں آ گئے کہ وہ صحابی تھے، اس میں وہاں بھی تو کوئی نہیں تھا، سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے چنچنا نہیں کیا، کسی نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ آج کل کا تو مولوی فتویٰ لگانے میں دیر نہیں کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے منہ سے کافر کیوں ہو جائے، اپنے منہ سے خود کافر۔ حضور نے چادر بچھائی، اپنی چادر، یہ وہ چادر جسے حضور پہنتے تھے، وہ چادر المومنین عائشہ صدیقہ کو پہنا دی۔ حضور باہر کا تشریف لا رہے ہیں، بیوی صاحب سے فرمایا حضور اتنی بارش ہو رہی ہے، آپ بھیگے نہیں، بارش ہو رہی بھیگے نہیں، آپ نے فرمایا بیوی بارش کوئی نہیں ہو رہی، آپ کے چہرے میں میری چادر سجی ہوئی ہے، جو نظر رحمت ہو رہی ہے، اللہ کے رحمت برس رہی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ بتائیں اس چادر کا بھی مقام ہے میرے دوستو۔ حضور کے سامنے نعت پڑھی گئی، کیا کہا؟ خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ صحابی کا عقیدہ دیکھیں، صحابی کا نظریہ دیکھیں، سننے والے صحابی ہیں، صداقت مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، پتہ نہیں فرشتے تو کتنے ہو گئے ہوئے، فرشتوں کے تو تعداد میں کیا ہوگا؟ نعت پڑھی جا رہی، یا رسول اللہ خلقت مبرأ من كل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حضور اللہ نے ایک ہے بنایا اور پیدا کیا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ حضور کی رضا کیا ہے؟ حضور تشریف فرمائے، حضور نے کوئی اعتراض نہیں کیا، صحابہ نے آبجیکشن نہیں لیا، وجد میں آ رہے سن رہے ہیں، ورنہ آج کل کا مولوی ہوتا تو کہتا نا کہ بے عیب تو اللہ کی ذات ہے، نبی کو بے عیب کر رہے ہو، مگر بات واضح ہے کہ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ تو ہے حضور بے عیب ہے، اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا ہے اور ایسا پیدا کیا کہ آپ جیسا کوئی نہیں، جیسا آپ کا خیال و مرضی تھی اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ مگر دوستو شاعر کیا کہتا ہے کہ وہ آسان میں کلم کرتا ہے، حضور آپ سے زیادہ خوبصورت میری خلقت نہیں ہے۔ آج تو مولوی کہتا ہے نبی ہمارے جیسا نا، مگر صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور آپ کے ساتھ ہم نے آنکھوں میں نہیں دیکھا، اور پھر سلمائی نہیں کرتا آپ جیسا پیدا کرتا ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ۔ تو الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے۔ اب حضور کے سامنے یہ نعت پڑھی جا رہی ہے، حضور تشریف فرما ہے، سارے صحابہ تشریف فرما ہے، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے دعا فرمائی کہ اللہ وعیّد بروح القدس، مولا روح القدس کے ذریعے کی مدد فرما۔ کتنی بڑی دعا ہے، کہ مولی مولا کی دعا نہیں ہے، نبی کی دعا ہے، یہ رد نہیں ہو سکتی۔
میرے دوستوں یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، اور یہ کائنات کی جتنی بھی آپ کرتے اور شمع دیکھتے ہیں حضور کے چہرے سے نکلتے ہیں، یہاں تک چاند کے اندر جو روشنی ہے یہ روشنی مصطفیٰ کے چہرے کی، چاند خود بولتا ہے روشنی کا، مگر یہ روشنی مصطفیٰ کے چہرے سے ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کا چہرہ ایسا بنایا تھا۔ حضرت صحابی ہے فرماتے ہیں 14 رات 14 رات سمجھتے ہیں، دنیا روشن تھی، چاند چمک رہا تھا، حضور آرام کر رہے تھے، پھر میں چاند کو بھی دیکھ رہا ہوں، حضور کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ چاند کو بھی دیکھ رہا ہوں کتنا خوبصورت ہے، حضور کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ کتنا خوبصورت ہے، مگر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند سے مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ لگا، چاند یہ اس لیے رہتا ہے، اس لیے اللہ لاہوری نے بڑی پیاری بات کہی گئی، تو سارے شعراء آتے ہیں اندر، بیٹائی کو پڑھے، بیٹائی نے تو حد کر دی ہے، حد، ان جیسا تو شاعر نہیں ہے بیٹائی صاحب جاتے، وہ کیا کر رہے ہیں، اسی چاند سے مخاطب ہے بیٹائی صاحب، کہتے ہیں چٹر چمائے سچ مٹھیا بول نہ بھائی، چاند میں تجھے صحیح بات کہوں، سچ بات کہوں، برا نہیں ماننا، بیٹا ایسا الفاظ دیکھیں، بات میں صحیح کہہ رہا ہوں مگر برا نہیں ماننا، یہ چندر چمائے سچ مٹھیا بول نہ بھائی، کدے ابری سجڑو تو کدے ابری گچ، تیری حیثیت تو یہ ہے کبھی خارج سے لکیر بنتا ہے، موٹا سا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر بنتا جاتا ہے، پھر لکیر بھی بن جاتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کے چہرے میں یہ کبھی نہیں آتی، کدے ابری سجڑو تو کدے ابری گچ، ارے مون میں بڑی منچ قدم نہ بھارے نہیں، تیرے منہ میں جو یہ چمک دمک ہے، چمک رہا ہے، دنیا کو روشن کیا ہوا چاند، مگر تیری روشنی سے چہرے گی، اور یہ چمک دمک کو مصطفیٰ کے گاؤں کے برابر نہیں سمجھتا، عقیدہ دے مولیہ کا کئی 100 سال پرانے گزر گئے، بیٹا صاحب اعلیٰ حضرت ابھی پیدا ہوئے 200 100 سال، اور ان کے ہر اثر مفسر قرآن اللہ بنائی مجید مراد آبادی رحمت اللہ علیہ یہی بات کہی جو ہٹائی نہیں، دیکھیں پھر علماء کا عقیدہ پڑھے، صحابی کا عقیدہ دیکھا، پھر میں اپنے عقیدہ کو ظاہر کرنے کے لیے ثابت کر رہا ہوں کہ اس صحابی کا نظریہ عقیدہ تھا، وہی عقیدہ ہمارے سنت و جماعت کا ہے، ذرا غور بھی کریں، یہ بھولے ہوئے ہیں جو کہنے نبی ہمارے جیسا ہے تو ہمیں کرتے رہتے ہیں، نہیں یہ نبی تمہارے جیسا نہیں ہے، نبی پر تو 6 نمازیں فرض تھی، تمہارے پاس نہیں، برابری کی بات کر رہا ہے نا، نبی پر 6 نمازیں فرض تھی، ایک تہجد کی تھی، حضور پہ زکاة فرض نہ تھی، تمہارے پاس زکاة فرض ہے، برابری کی بات کر رہا ہے، برابری کس صورت میں حضور کی برابر ہے؟ حضور علیہ السلام سوچے تھے، حضور نہیں بولتا تھا، چہرے سے کیا رہا ہے، تم تو یوں پیر ہو گئے تو وضو کیا، میرے مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں رات بھر، حضور کا وضو نہیں ہوتا،
میں سوچا ضرور ہوں مگر دل میرا دل جناب اینی اللہ جناب قلبی ارے میری آنکھیں سوچی ہے دل نہیں سنتا دل اللہ کی جانے والا اب تو غافل ہو گئے میرے حضور جیسے کیسے ایک خوبی تو بتاؤ حضور کے پاور حضور کے اختیارات حضور کے کمالات حضور کے معجزات بھری ہوئی حدیثیں تم ایک درخت کو بلا کے دکھاؤ بلاؤ کسی درخت کو میرے مصطفیٰ اشارہ کرتے ہوئے درخت یوں چلا آتا سبحان اللہ ایک جنگلی آیا حضور کے پاس فرمایا حضور آپ نے حکومت کی دعویٰ کی فرمایا اگر آپ سچے نبی ہیں یہ درخت کھڑا ہے اس کو اشارہ کرو وہ آ جائے آپ کے پاس تو مان جاؤ تو نبی ہے جو وہ جائے تھا ان کو کیا پتا کہ ان کے رکان ہوتے ہیں ان کو کیا پتا کہ درختوں کے کان ہوتے ہیں ان کو بھی آنکھیں ہوتی ہیں سنتے ہیں اور میری اپنی بات نہیں سنتے نبی نہیں سنتے اس لیے کہ نبی ان کے سامنے آتا ہے ان کو آنکھیں مل جاتی ہیں اور زبان مل جاتی ہے جب حضور ان کے سامنے آتے تھے تو کہ درخت کہتے ہیں السلام علیکم تجھے تو گھر کا کتاب نہیں پوچھتا نبی کی برابری کرتا تجھے گھر کا کتاب نہیں پوچھتا ارے میرے میں تمہیں گزرتے تھے حضرت مولا علی فرماتے ہیں فَمَاسْتَقَ مِنْ الْحَجَرِ وَمَدَرِنَا وَشَجَرِنَا يَقُولُ السلام علیکم یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم گزرتے تھے اگر کسی بڑا بہت سے گزرتے تھے ہزار شجر سے گزرتے تھے نیل و جمال سے گزرتے تھے وہ بھی کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا نام سے نہیں اس زمانے سے کہتے ہیں تو ابھی تھوڑی سوچ نے نکالا رسول سے نہیں نکالا سننے نے نکالا تو میرے دوستو تمہیں صحابہ کا عقیدہ اپنے علماء کا عقیدہ بتایا ہے اور جس سے ثابت کر رہا ہوں کہ ان کا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سنیے تم بڑے خوش قسمت ہو تم مصطفیٰ کا عقیدہ رکھتے ہو صحابہ کا عقیدہ رکھتے ہو یہ اہل سنت کا یہی تو اہل سنت کی نشانی ہے مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا ہے سوائی کے باہر کر اور اہل تشریف کتاب ہے اچھا اس کا اندر یہ روایت موجود ہے مولا علی کرم اللہ وجل کریم سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں میں وہ اہل سنت والی بات بتا رہا ہوں بات تو مگر ہے تو اہل سنت کی کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ مولا علی نے فرمایا حدیث ہے کیا فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ جو حضور کی اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہے من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ حضور نے کیا فرمایا مولا علی نے علی السنت والجماعہ ہمارے پاس سمجھ میں یہ بتانا چاہتا تھا حدیث نبی ہے مگر میں اپنے مطلب کی بات بتا رہا تھا حدیث نبی چاہے تو لکھ کے دے دوں گا یہی حدیث تفسیر البیان کے اندر بھی موجود ہے اور امام حضرت مکی کی کتاب کے اندر بھی لکھی ہے اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی حدیث موجود ہے دکھا سکتا مولا علی کی روایت ہے انہوں نے فرمایا جو اہل بیت محبت میں مرتا ہے وہ اہل سنت میں آ کر مرتا ہے نہ وہ شیعہ ہوتا ہے نہ وہ دیوبندی ہوتا ہے نہ وہ اہل حدیث ہوتا ہے نہ چکرانی فیروزی ہوتا ہے وہ اہل محبت اہل بیت کی محبت
کچھ بھی ہے مگر میرا مسلک مولا علی زبان کو ظاہر ہو رہا ہے. ہم حال میں اس نے کیا کرتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے رہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے رہے. قدر والے جانتے ہیں قدر شاہ ہمارے ساتھ کا عقیدہ ہے. امام احمد رضی اللہ علیہ کے زمانے کی بات بتا رہا تھا. 100 سال پیچھے چلیے میں تو پیچھے بات 900 سال پیچھے جا رہا تھا. بیٹا صاحب ابھی کے نظر میں 800 سال پیچھے جا رہا تھا. میں بھی 100 صدی کی بات کر رہا ہوں. 1 صدی عدالت پہ 100 صدی گزری رحمت اللہ علیہ. تو ان کا جو ہر مسئلہ ہے مولانا رحمت اللہ برابادی رحمال بیت سید ہے ان کا عقیدہ دے رہا اور پھر پتائی کا عقیدہ دے رہا. وہ کیا کر رہے میں وہ شاعر نہیں یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو. اس کو میں دیکھ رہا ہوں علامہ نعمتی کو. علامہ اقبال کا شعر سامنے آ گیا. آپ سنو علامہ اقبال کی سنیے. یہ بھی 80 سال پیچھے جائیں گے. 80 سال پاکستان چلانے میں بھی شریف تھے. 70 سال تو پاکستان سے ہو گئے 75 مگر ابھی تک سدھرا ہوا کو نہیں. ہمارا حکمران نے کہا شرابی کبابی قرآن عیاش پرست آتے ہیں مغرب کے پیسے میں ضرورتے ہیں. انصاف والا کوئی نہیں. تو علامہ اقبال نے کہا اب علامہ نہیں مجھے مراد آبادی میں رکھ بنا لگے کہ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو. میں ان کے چاند کو نقش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں. بیٹا صاحب کا عقیدہ ایک ہے. انہوں نے کیا کہا کہ جو تیرے چہرے پہ چمک دمک ہے چاند یہ تجھے میں مصطفیٰ کے قدم پر نہیں سمجھتا. نہیں مجھے مراد آئی نے یہ کہا کہ چاند میں تو تیرے چہرے کو مصطفیٰ کے قدموں کے برابر نہیں سمجھتا. علامہ اقبال کہا کہ حل کی بات کہی ہے. حل کی بات وہ کیا کہا انہوں نے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے. ان کے منہ پر چھایا حضرت کا چہرہ صاف ہے. علامہ اقبال کا حل کا مگر صحابہ کے عقیدے کے ساتھ ساتھ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے سنت و جماعت کا عقیدہ صحابہ کے عقیدہ کے ساتھ ہے. تو میں نے آیت کریمہ پڑھی اشارت رمضان الذی ولد فیہ القرآن. تو مسلمانوں اپنا عقیدہ درست کرو. اگر عقیدہ درست ہے تو یہاں جاگنا بیکار نہیں ہے. یہ درست ہے. اور عقیدہ درست نہیں ہے تو آج کا جاگنا بیکار ہے. یاد رکھو یہ بات. کیوں ان جاگنے کا تعلق مصطفیٰ سے ہے. اور اگر آپ کے عقیدے میں مصطفیٰ کی محبت جوش بات نہیں ہے پھر ہمارا ایک آدھا دودھا نفل بھی قبول ہو جائے. اعتراض بیکار ہے. کہتے رہو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اصل سے بات بندگی اس کا نظر کی ہے. اصل تو بندگی ہے مصطفیٰ کی ہے. سبھی کو خدا مانتے ہیں. سبھی خدا کو مانتے ہیں. کون نہیں مانتا خدا کو؟ یہ تو مانتے ہیں. مگر بزرگ نے کیا پائی بات کہی ہے. سنو خدا کے سب ہیں بندے پر خدا ملتا نہیں ان کو. 100 سال ہو گئے ویسے 9 سال ہو جاتے ڈھونڈتے رہے مگر وہ مصطفیٰ نہیں ملے. کیسے ملے؟ دل میں جو بغض ہے تبلیغ تو مرحق ہے مگر دل میں ہے کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے ہے.
تو پھر فیض تھوڑی ملے گا. یہ بے ادبی ہے, یہ بے ادبی ہے. خدا کس کو ملتا ہے؟ خدا کے سب ہیں بندے پر خدا ملتا نہیں ان کو. خدا ملتا ہے ان کو جو بنے بندے محمد کے. دوستو کبھی اپنا عقیدہ درست کرے. رب نے فرمایا یا الذین آمنوا, یہ غور کیا ہے کبھی کبھی اے ایمان والو, کیا ایمان والو, اس پہ غور کیا ہے اے ایمان والو, کیا ایمان والو. آمنو پہ غور کرے, آمنو پہ جس کی معنی ایمان والو. آمنو کے حرف کو دیکھیں, پہلا الف ہے, آمنو الف, یعنی اللہ کی تصدیق کرو, اللہ کو مانو, عقیدہ درست کرو توحید کا. اس کے بعد میم ہے محمد علیہ السلام. آئی بات سمجھ میں, محمد. آپ کے بعد کیا ہے؟ نور ہے, نبی اوپر. انبیاء کرام علیہ السلام سابقہ نبی, ان کا سردار کون ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو گیا؟ بولو نا, کیا کہیں گے؟ ویسے شب بولتے ہوتے منہ کھول کے بولے عقیدہ بولو, عقیدہ, عقیدہ بتا رہا ہوں. اگر عقیدہ دوست ہے آپ کی رات جائے جائے, لیکن بیکار جاؤ, جا کر سو جاؤ. آمنو سب سے پہلی ذات اللہ کی ہے. میم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نور نبی کریم انبیاء کرام علیہ السلام. پھر آگے کیا آتا ہے؟ ولی. کیا آتا ہے؟ ولی. واو آتا ہے, ولی میں کیا آتا ہے؟ واو آتا ہے, اس کی جمع ہے اولیاء. پھر آخر کیا کہتا ہے؟ الف جمع کہتا ہے, جس کی معنی اللہ. آگے بھی اللہ, اول بھی آخر, آخر بھی اللہ, درمیان میں مصطفیٰ بھی ہے, نبی بھی ہے, ایک بڑی بڑی. قرآن سنو گے, یہ تو میرے آپ نے الفاظ میں پتہ ہے. قرآن کی نشانی کرو, بات دور نکلتے ہیں. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. یہ قرآن ہے, کیا قرآن بھی کہو گے ضعیف ہے؟ یہ بولے بھی عادت ہے, کہتے قرآن حدیث تو ضعیف ہے, مگر قرآن پہ تو بس نہیں چلے گا نا. کیسے انعم اللہ علیہم من النبیین, ایک جملہ, ایک گروہ نبیوں کا, والصدیقین صحابہ کا, والشہداء حسن و حسین کا, شہید ہے, سید الشہداء. وہ صرف شہید نہیں ہے, سید الشہداء ہے, جو صاحب ولایت کی ہے, صاحب شہادت کی ہے. اور ایسی شہادت کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. قیامت تک کوئی مثال پیش نہیں کرے گا جو حسن حسین نے پیش کی ہے. اور سرین نے قربانیاں دی ہیں, کوئی نہیں پیش کر سکتا, کوئی باری نہیں پیش کر سکتا. صحابہ بھی شہید ہوئے, ایسے نہیں ہوئے. صحابہ بھی شہید ہوئے, ایسے نہیں ہوئے جو شہادت امام حسین کی. ایسی شہادت. تو دوستو, شہداء والصالحین ولی, یہ آگے پھر فیصلہ سنیں. رب نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ہم نے فرمایا آپس میں اچھے دوست ہیں,
آپ کس کی معرفت کرتے ہیں؟ نہ نبی کی، نہ ولی کی، نہ شہید کی، نہ صدیق کی. ہم تو سب کو مانتے ہیں، کسی کی مخالفت نہیں کرتے. مولانا کوئی کہتا ہے نبی مر گیا، کوئی کہتا ہے صدیق زندہ رہے، کوئی کہتا ہے شہید امام حسین قدامت کی، کوئی کس طرح بک رہا ہے، کوئی کیسے بک رہا ہے، مگر امام عالی مقام کی شہادت کوئی نہیں پیش کر سکتا. عالی کا پیش کرو، مثالیں پیش کرو، مگر امام حسین کی شہادت کوئی مثال نہیں. تو قرآن بھی کہتا ہے، چھوٹا سا جمعہ میں نے آپ کو آمد کو بتایا، یہ شاید کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آمنو ساری بات آ گئی. اللہ پر یقین ہے، نبیوں پر یقین ہے، سارے نبیوں پر یقین ہے، حضور پر بھی ایمان ہے، ساتھ سے نبی کے غلاموں کو بھی ایمان ہو تو مسلمان ہو. تو نہیں بات بات ہے قرآن میں بھی الفاظ پر. دوستو یہ آج کی رات ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج کی رات قرآن نازل ہوتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. وہ رات جس آج اس کو علماء نے تسلی سے کہا ہے کہ آج کی رات. اس کا حدیث میں پاک آتے ہیں، پاک راتوں میں آج کی رات بھی ہے 27. اور علماء فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے، مگر اکثر ہم نے 27 کو 27 کی شب جمایا. پانی کو دیکھا ہے 27 میں تبدیل ہوا ہے، ولایت کو دیکھا ہے 27 میں ہوئی ہے، بہرحال 27 کو بہت کرتا ہے. دوستو آج کی رات یہ ایسی رات ہے جس پہ جبریل امین کے ساتھ کئی ہزاروں کی تعداد فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جھنڈے ہوتے ہیں. جبریل کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ایک ہوتا ہے جو لواء الحمد کہتا ہے، جس کا نام ہے لواء الحمد. وہ ایسا جھنڈا ہے جب قیامت کا دن ہوگا حضور رحمت العالمین تشریف فرما کے اور یہ جھنڈا ہوگا. اور جھنڈا ادھر نہیں ہوگا، یہ ہوگا. مگر 27 میں کو یہ جھنڈا اترتا ہے اور یہ جھنڈا لواء الحمد زمین و آسمان کے درمیان میں لہرا رہا ہے. فرشتے لے کر آتے ہیں. دوسرا جھنڈا ہے مغفرت کا، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں روضے پہ لگا ہوتا ہے. ایک جھنڈا ہے رحمت کا جو بیت المقدس میں لٹکا ہوا ہے. ایک جھنڈا کرامت کا ہے. یہ سب حضور کی برکتیں ہیں. پہلے یہ کرام سلسلہ نہیں تھا، مگر جو مغفرت کا جھنڈا جو حضور کے روزے پر رکھا گیا یہ بتانا چاہتا ہے حضور کا روزہ صرف روزہ نہیں ہے، یہ روزہ مغفرت بھی ہے اور یہ بچانے بھی ہے. حضور روزہ سے پیار کر رہے ہیں. حضور کا روزہ سے روزہ نہیں ہے، حضور کا روزہ بچانے بھی ہے. یہاں تک کعبہ چلے گا قیامت کے دن، جب قیامت قریب آئے گا پھر روز رسول آئے گا، کھڑا ہو جائے گا، کھڑا کر سلوک کرے گا، کہے گا صلاۃ صلاۃ اللہ کے یا رسول اللہ، کہتا ہوں کعبہ پھر آئے گا. جو کعبے کا کعبہ آنا میں سچ پہنچا ہے. جب کعبہ جا نہیں سکتا جب تک سلوک مصطفیٰ کا نہیں کرے گا نہیں جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ حاجیو کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے روزے کی طرف منہ نہیں کرو، ادھر پیچھ کرو اور منہ کا بھی نہ کرو. مگر دیکھو چار مذہب کو پڑھو، چاروں مذہب کا یہ جینا ہے کہ حضور کے روزے پہ جاؤ، ہاتھ یوں باندھو جیسے نماز میں کھڑے ہو اور منہ چہرہ مصطفیٰ
بیت اللہ کی طرف کرو، پیٹھ کعبے کی طرف کرو۔ یہ چار مذہب کی بات بتا رہا ہوں، چار مذہب شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی، چار مذہب کا عقیدہ ہے۔ اور میں دکھا سکتا ہوں کہ دیکھو پڑھو، ان سے پوچھو کہ تم جو ہمیں منع کر رہے ہو حضور کے روزے ادھر منہ کر کے دعا نہ کرو، ادھر منہ کرو، اور ادھر کیا رکھا ہے؟ یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اگر کعبے کو عزت دی تو مصطفیٰ نے سبحان اللہ، اگر کعبے میں 300 سال بت رکھے، 300 سال بت رکھے رہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو مولا علی وفی علی وغیرہ پھینکو باہر۔ علی سے نے فرمایا علی سب کو پھینکو باہر۔ علی نے سب کو توڑ کے پھینک دیا۔ جس کو جرأت نہیں کافر کو کیا چھوڑنے آیا، حیدر کرار تھا، سارے بت توڑ کے پھینک دی۔ فرمایا حضور اوپر رکھے ادھر تمہیں نہیں پہنچا، یہ جو جاری میں رکھے اوپر۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم میرے گھر پہ چڑھو اور توڑ دو۔ بات غور کریں، میرے قدم پہ چڑھو، علی میرے قدم پہ چڑھو اور ان کو توڑو۔ یہ بات علی کو بڑی مہنگی پڑ گئی۔ فرمایا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے اوپر کام رکھوں، آپ کے قدم میں نہیں چڑھوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے قدم پہ چڑھے، آپ چڑھے، میں آپ کے پاؤں، میں کسی پاؤں آپ کے پاؤں کا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اور علی بھی ڈر رہا، نبی کا حکم ہے، اور نبی کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ علی مجبور ہو گئے، حضور بیٹھے، آپ نے دونوں قدم رکھے حضور کی قدم پر۔ پھر حضور اٹھے، علی پہنچ گئے، وہ جو جارے بنے ہوئے تھے سب کو گرا کے پھینک دیا نیچے۔ جب سارے صاف ہو گئے حضور نے فرمایا علی بتاؤ کہاں پہنچے ہو؟ لیکن حضور کی نظر علی وہ ٹوٹ گئے، ٹوٹ گئے، پھینک دیے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم کہاں پہنچے ہو؟ اور سرکار کا بہت مجھے بہت بلندی پر ہوں، اتنا بلند ہوں اگر میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو عرش کو لگ جائے گا۔ یہ مولا علی کی شان ہے۔ کھڑے تو کعبے میں ہیں، 7 فٹ کا دیوار چھت ہے، فرمایا حضور ہاتھ اٹھاؤں گا عرش کو لگ جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بات سنی اور پھر علی کو نیچے اتارا۔ جب اترے علی اپنے کو دیکھ چیک کرے فرمایا علی کیا دیکھ رہے ہو؟ حضور تو مالک تھے، سمجھ گئے، اور پوچھنا بھی ضروری ہے نا، کبھی تو خدا بھی پوچھتا ہے تو صحیح پوچھے کہاں گئے تھے، خدا کو تو مکہ ہوتا ہے، پوچھنا لائق نہیں ہے، یہ بیل بھی نہیں ہے، مگر بتانا ہوتا ہے کہ مقام ہے۔ فرمانی کیا دیکھ رہے ہو؟ سرکار اتنا اوپر گیا ہوں، نیچے اترا ہوں، خراش نہیں ہے، کوئی چوٹ نہیں ہے۔ فرمانی کیا کر رہے ہو؟ جس کو اٹھانے والے مصطفیٰ ہو، اتارنے والا جبریل ہو، اسے چوٹ نہیں لگتی۔ یہ تو علی کا مقام ہے۔ اور جو غور کیا کہ حضور نے کیوں نہیں توڑی، اس پہ غور کیا، یہ دیکھے گئے حضور نے کیوں نہیں توڑے، جو علی کو کہا کہ تم توڑو۔ ایک تو علی کا مقام بتا رہا تھا، جب علی کا پہنچ تو فیض کس کا تھا؟ حضور کا تھا۔ اب دوسرا یہ بتا رہا ہے کہ بے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، علی آپ لگے، اس لیے اگر بے ہاتھ لگا دوں گا تو قیامت کے دن یہ تو جہنم میں چلے جائے، جب بے ہاتھ لگا دوں گا تو ان کو تو آگ وصل نہیں پڑے۔ وقودها الناس والحجارة ہے قرآن وعندت للکافرون فی النار۔ مگر حضور فرمایا میں آگے نہیں لگاؤں گا ان کو، اس لیے اگر
میں آگ لگا دوں گا تو وہ آگ اثر نہیں کرے گی. بات سمجھ آئی؟ جس چیز کو حضور کا ہاتھ لگ جائے اس کو سے بولے یہ بات چیلنج سے سناؤ, چیلنج سے کرو. تمہارے جیسا نبی نہیں ہے, اگر وہ جنتی کو ہاتھ لگاتے تو جنتی بن جائے. اور جس کے لیے قرآن کہا ہے اس کو تو جہنم میں پھینکا جائے گا, مگر مصطفیٰ نے ہاتھ نہیں لگایا. ہاتھ اسی لیے نہیں لگایا, اگر آپ لگا دیں تو آگ کو نہیں پکڑے. اب بتاؤ جس جھولی میں جس سنان پر صدیق اکبر آرام کر رہے ہو, صدیق اکبر کی جھولی پر مولا نبی کریم علیہ السلام کی جھولی پر صدیق اکبر کی جھولی پر حضور آرام کر رہے ہو. حضور علیہ السلام کو آرام کے کرانے کے لیے حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے. آپ نے اپنی گود میں مصطفیٰ کریم کو بٹھا دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ جس گود میں مصطفیٰ لیٹے ہو اس گود کا مقام کیا ہوگا. سانپ کاٹ رہا ہے, زہر چڑھ گیا, مگر صدیق نے پاؤں کو جنبش تک نہ ہونے دی. یہ تو جذبہ یعنی کہ دونوں کا آرام ہو جائے گا. ادھر سے مولا علی بھی آپ کی گود میں حضور آرام کر رہے ہیں, تو مولا علی کی گود کا مقام کیا ہوگا. سورج غروب ہو جاتا ہے, آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے, آپ رو پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی میں نے پوچھا, اللہ کے نبی کو رحم آ گیا, آپ نے دعا فرمائی اور ڈوبا صبح سے واپس آ جاتا ہے. ارے سورج لگتے پاؤں پڑتے چاند اشارے سے ہو چاند ادھے نجدی دیکھے قدرت رسول اللہ کی. یہ جو ان کا پاور ہے, ڈوبا سورج واپس کر دیا ہے. پاور مدد کیا کر رہا تھا, پھر عائشہ صدیقہ کی گود میں حضور آرام کر رہے ہیں. ان خبیث کو کسی پوچھے نہیں تو جاننے میں کہہ رہے ہیں, ابو بکر بھی جاننے میں ہے, صدیقہ بھی جاننے میں. سب سے اللہ جن کی قرآن گواہی دیتا ہو تو ان کو جاننے میں تمہارا قرآن میں ایمان ہے کیا. حضور بیوی صاحب سے موضوع میں لیٹے ہوئے جہاں تیری روشن آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے. حضور سے سوال کیا, یا رسول اللہ آسمان تو ستاروں سے بھرا ہوا, مگر سوال یہ ہے کہ جتنے ستارے آسمان پر ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں. یہ بات غور کریں کہ آسمان پہ جتنے ستارے ہیں اس کی نیکیاں اتنی ہے کس کی ہے. سوال بدل کا ہے, کتنے سارے ستارے کس کو کیا پتا. مگر بیوی نے سوال کر دیا, حضور نے انکار نہیں کیا. فرمایا بیوی آج جتنے ستارے آسمان پر ہیں اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہے. معلوم ہوا حضور کو پتا تھا کہ ستارے کتنے ہیں, یہ بھی پتا تھا عمر کی نیکیاں کتنی ہیں. ہمارے نیکیوں کا پتا نہیں. تمہیں کوئی پوچھے ہماری نیکیاں تو ان کے پیش ہو جائے جمعرات کا برائیاں بھی پیش ہے. اور اللہ دی سے حضور ہمارے افعال سے غافل نہیں, حضور کو پتا ہے ان کے شریف ہے, ان کو پتا ہے. اور اب نہیں قیامت تک جو آدم علیہ السلام کی اولاد بنے گی
سب کا حضور کو پتا ہے کہ کون منکر ہے اور کون مانتا ہے. حدیث سے چلے سے کہتا ہوں دکھا سکتا ہوں اور سیدنا عمر فاروق دکھا سکتا ہوں. قیامت تک کا علم اللہ مصطفیٰ کریم کو ہمارے باپ دادا پردادا سب جناب جو جنت میں جائیں گے جو جنت میں جائیں گے سب کا پتہ مصطفیٰ. اور میں اتنی نہیں کہ عمر کی بی بی صاحب سمجھوائے کم ہوا میرے ابا نے جب جہاد کیا حضر کے سفر میں جنگ میں جہاد میں جبلوں میں حضور کا ساتھ میرے باپا نے دیا اور پھر میرے ابا نے کہتے کہا اور میں بھی آپ کے ابا کی نیکیاں کہاں جائیں گے. یہ عمر فاروق کی ساری زندگی کی ایک نیکی ہے اور ابو بکر کی ایک نیکی جو میں رات رات کو گزارے تھی وہ ایک نیکی شان رسلی کی ایک رات جو حضور کے ساتھ کار ہے ایک رات وہ 3 رات اور عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں بھی کم اب اندازہ کریں. اور یہی ہے رسول سے جب آپ کا عقیدہ ہے نا حضور جانتے ہیں. میں آپ کو اپنا عقیدہ ظاہر کیا کہ عائشہ صدیقہ میں عقیدہ تھا حضور جانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے حضور جانتے ہیں اور قیامت تک جانتے ہیں. دوستو یہ قرآن ہے یہ قرآن مصطفیٰ میں نازل ہوا اور پھر اس میں ہر خوش بھاری کا ذکر ہے اور ذکر قرآن میں موجود ہے. اور قرآن میں غائبات الخلاف فی السماء کل فی کتاب مبین. یہ تو قرآن ہے جو زمین و آسمان غائب ہے وہاں میں غائبات فی السماء کل فی کتاب مبین. جو زمین و آسمان میں چھپا ہوا ہے سب قرآن میں ہے. یہاں سے مختصر تھے مبین کتاب مبین سے مراد لیا لوح محفوظ. بڑی مزے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. لوح محفوظ حضور تو دیکھتے ہیں مگر یہ لوح محفوظ تو اللہ والے دیکھتے ہیں کہ لوح محفوظ سب پیشے ہولی. اور امام شاعرہ نے لکھا ہے کہ یہ تو مذاق ہے اس کو ولی عارف باللہ نہیں کہتے. عارف باللہ تو وہ ہے کہ جب مصطفیٰ کے قدم والا کی نظر ہو. اگر لوح محفوظ کو دیکھانے کون کی بڑی بات ہوا. لوح محفوظ کو ولی دیکھنے کی معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہے وہ ولی دیکھ لیتا ہے. تو نبی کی نظر تو بہت تیز ہے. نبی کی نظر تو بہت تیز ہے. تو دوستو یہ آج کی رات ہے تو غلط کر رہا تھا تو مقصد کا جھنڈا ہوتا پھر روزے میں لگایا. اس کی وجہ کیا ہے پتا نہیں ہے. دنیا والوں یہ روزہ رسول ہے مگر باعث بخشش کی ہے. رحمت یہاں سے ملتی ہے رحمت یہاں سے ملتی ہے اور بخشش یہاں سے ملتی ہے. یہاں آؤ تو بڑے بڑے مجھے بخشش ہو اور جب باتیں تو بہت پیارے ہیں. ٹائم کم ہے. ایک تو ہو گیا ایک تو ہو گیا. بہرحال دوستو یہ بڑی رات ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی رات نصیب فرمائی. نماز پڑھیں گے اور پھر ماشاءاللہ نفل جو میں نے آپ کو بڑا سستا سا نفل آسان یہ 2 رکعت نفل ہر رکعت میں نام اللہ ایک بار اور 3 بار پڑھو اللہ پڑھے. پھر روایت میں آتا ہے کہ بخشا جاتا ہے بندہ. پھر اس میں دعا علیہ السلام ابو بکر کرے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ان انبیاء کرام کے بعد کا سوال نہیں ہوتا. میں تو نفل 2 رکعت اور آج کی رات کا نفل ہے. آپ پڑھیں میرے لیے دعا کریں اپنے لیے بھی کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم آپ سب کو حضور علیہ السلام کا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور لا الہ الا اللہ جس کو وضو کرنا ہے